انکانٹیننس یعنی کہ غیر ارادی طور پہ پیشاب کا نکل جانا، پیشاب کے لیک ہو جانے کی بیماری، یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کامن ہے عورتوں میں یہ زیادہ کامن ہے، اور اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے اسٹریس یورینری انکانٹیننس اور ایک ہے ارج انکانٹیننس۔ اب اسٹریس یورینری انکانٹیننس کیا ہے؟ یہ کسی اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بیسیکلی اسٹریس یورینری انکانٹیننس یہ ہے کہ جب آپ کا انٹرا ابڈومینل پریشر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے پیشاب لیک ہو جاتا ہے۔ اب انٹرا ابڈومینل پریشر کن صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ انٹرا ابڈومینل پریشر یکدم ان صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہنسنا، چھینک مارنا، کھانسی کرنا، یا پھر کوئی وزنی چیز اٹھانا، جھکنا، اس دوران پیشاب لیک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹریس یورینری انکانٹیننس، اور یہ اسفنکٹر کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے، پیلوک فلور مسلز کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے جو مین اور کامن کاز ہے عورتوں میں وہ ہے ایس پی ڈی، اسپونٹینیس ویجینل ڈیلیوری، یعنی کہ وہ عورتیں جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور وہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتے ہیں، ان کے سی سیکشن نہیں ہوتا، اور ان کے اندر اکثر حمل کے اندر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، ان عورتوں میں یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں اسٹریس یورینری انکانٹیننس کے ساتھ۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، کھانستے وقت، چھینکتے وقت، ہنستے وقت، وزن اٹھاتے وقت اگر پیشاب لیک ہو رہا ہے تو یہ اسٹریس یورینری انکانٹیننس ہے۔ اس کا علاج مینلی بلکنگ ایجنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ یوتھرا کے اندر کوئی بلکنگ ایجنٹ لگایا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یوریتھرا کا ایک اینگل بنتا ہے بلیڈر کے ساتھ، کہ اگر ابڈومینل پریشر زیادہ ہو جائے تو وہ جو کنک ہے وہ اس کو وتھسٹینڈ کر سکے، اور چھینکتے وقت، کھانستے وقت، ہنستے وقت یا وزن اٹھاتے وقت پیشاب لیک نہ ہو، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو بلکنگ ایجنٹ سے عورتوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ارج یورینری انکانٹیننس کیا ہے؟ ارج یورینری انکانٹیننس یہ ہے کہ کسی شخص کو بہت زور سے پیشاب آئے اور وہ کنٹرول نہ کر پائے، اور اس دوران اس کا پیشاب کچھ لیک ہو جائے، تو یہ ارج یورینری انکانٹیننس ہے۔ ارج یورینری انکانٹیننس سے پہلے ارج کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ارج کیا ہے؟ ارج یعنی کہ بہت شدت سے پیشاب کا آنا، بہت شدت سے پیشاب کیا محسوس ہونا، یہ ارج ہے، اسی لیے اس کو ارج یورینری انکانٹیننس کہا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ عام طور پہ اوور ایکٹیو بلیڈر یعنی کہ مثانے کی حساسیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو کئی لوگ مثانے کی کمزوری بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس میں مثانہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عام بندے کو 400 ml پہ پیشاب کی حاجت اسٹرانگ فیل ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ بڑی زوردار حاجت فیل ہوتی ہے، تو وہ لوگ جن کو اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے ان کو 100، 150 یا 200 ml پہ ہی بہت اسٹرانگ پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کو بار بار پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سفر کرنا، کسی پارٹی میں شامل ہونا، کسی فنکشن میں شامل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایسے فنکشن میں، پارٹیز میں، سفر کے دوران اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ واش روم کہاں ہے، واش روم کہاں ہے، ان کی نظر واش روم پہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کو ارج آئی، ان کو پیشاب کی حاجت آئی تو وہ یکدم آئے گی، شدید آئے گی، اور وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پائی تھی، اور اس دوران کچھ پیشاب لیک ہو جاتا ہے جو کہ بڑی امبیلنسمنٹ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ارج یورینری انکانٹیننس، جو کہ اوور ایکٹیو بلیڈر، جس کا پرانا نام تھا ڈیٹروسر انسٹیبلٹی، اس کو کہتے تھے ڈیٹروسر انسٹیبلٹی، یعنی کہ جو مثانے کے جو پٹھے ہیں وہ انسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اوور ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ اریٹیٹڈ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان میں اندر اریٹیٹو سمٹمز آ رہے ہیں، اریٹیٹو علامات آ رہی ہیں، ان کے اندر اریٹیشن کی علامات آ رہی ہیں، اور وہ اوور ریئیکٹ کر لیتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان میں اریٹیٹڈ ہو، چڑچڑا پن ہو تو وہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے، اسی طرح سمجھ لیں کہ مثانہ کے اندر اریٹیٹو سمٹمز آ جاتے ہیں اور وہ اوور ریئیکٹ کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اوور ایکٹیو بلیڈر۔ عام زبان میں اس کو مثانے کی کمزوری کہا جاتا ہے، لیکن پھر ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر مثانہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ کس صورتوں میں ہوتا ہے اوور ایکٹیو بلیڈر؟ یہ ہوتا ہے انفیکشنز کی صورت میں، انفیکشنز ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہیں اور کرونک انفیکشنز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی فورن باڈی ہو، مثال کے طور پہ کسی بھی قسم کی فورن باڈی ہو سکتی ہے، یا پھر
کوئی سٹون بنا ہو مثانے کے اندر، بلیڈر سٹون ہو، یا پھر اندر کوئی ٹیومر ہو، چھوٹا موٹا کوئی ٹیومر ہوتا ہے، کچھ ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جو الٹراساؤنڈ میں نہیں آتے لیکن وہ مثانے کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ اریٹیٹیو سمپٹمز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اوور ایکٹیو بلیڈر، مثانے کی حساسیت۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مکسڈ یورینری انکانٹیننس ہوتی ہے۔ اب مکسڈ یورینری انکانٹیننس کیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اسٹریس یورینری انکانٹیننس اور ارج انکانٹیننس دونوں ہی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ اگر کھانسیں، چھینکیں، ہنسیں یا وزن اٹھائیں تو ان کو بہت جلدی پیشاب لیک ہو جاتا ہے، جیسے ان کے پیٹ کے اندر پریشر بڑھتا ہے تو پیشاب لیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ارج انکانٹیننس بھی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بھی مثانہ بھرا اور ان کو فوراً یکدم پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور فوراً واش روم جانا پڑتا ہے، اگر نہ جا پائیں تو پیشاب لیک ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اسٹریس یورینری انکانٹیننس بھی ان کو ہوتی ہے اور ارج یورینری انکانٹیننس بھی ہوتی ہے۔ اب ارج یورینری انکانٹیننس کا کیا علاج ہے؟ ارج یورینری انکانٹیننس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دوائیاں ہیں اور بہت اچھی دوائیں ہیں جس سے ارج یورینری انکانٹیننس کافی حد تک کنٹرول ہو پاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اس کے لیے نفسیاتی دوائی بھی دینی پڑتی ہے کہ انسان کے اندر جو سائیکولوجیکل لیول پہ چڑچڑا پن ہے وہ ختم ہو۔ اس کے علاوہ اس کے اندر پیری ٹیبیل نرو سٹیمولیشن بہت زیادہ افیکٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں سے اثر نہ پڑے، یعنی کہ یہ چیزیں کر لیں، ساتھ انفیکشن کنٹرول کر لیا، سٹون کی ٹریٹمنٹ کرا لیا، اگر کوئی ٹیومر ہے وہ ریموو کرا دیا، پھر بھی ارج یورینری انکانٹیننس ٹھیک نہیں ہو رہی، تو انٹرا ویزیکل یعنی کہ مثانے کے اندر کیمرے والے ایک انسٹرومنٹ کی مدد سے ملٹیپل جگہوں پہ یعنی کہ تقریباً 20 جگہوں پہ مثانے کے اندر بوٹاکس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو بوٹاکس کے انجیکشن سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ارج یورینری انکانٹیننس اور اسٹریس یورینری انکانٹیننس جن لوگوں میں یہ دونوں موجود ہوتی ہے ان کا پھر دونوں لائنز پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الفا کلینک سیالکوٹ ڈاکٹر محمد کلیم اللہ ایز اے یورولوجسٹ سینکڑوں لوگ اپنا اوور ایکٹیو بلیڈر اور اسٹریس یورینری انکانٹیننس کا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسے مسائل ہیں تو آپ آگے مجھے کلینک پہ چیک کرا سکتے ہیں، اور میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔